سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، آج بات کریں گے پاکستانی اور انڈین لوگوں میں فرق کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی اگر خوبی نہیں بھی ہے تو وہ آپ جھوٹ بول کے وہ خوبی بیان کریں، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بات آج آپ کو میں بتانے والا ہوں، یہ میں اکیلا نہیں، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آپ پتہ کر کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی اس کا جناب رزلٹ لے سکتے ہیں۔ بہت آسان کام، اتنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں، کل کچھ دوست ہم جس طرح آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پارلیمنٹ ہاؤس جا رہے تھے تو اسی پہ بحث ہو رہی تھی۔ تو ایک ہمارے بڑے ہی اچھے دوست ہیں، وہ کہنے لگے، میں نے کہا کیا وجہ ہے انڈین یہاں پہ کامیاب ہے یورپ میں، جرمنی جو ہے، میں بھی جو خبر دوں گا وہ بھی آپ سن لیں گے، یا یہ جو اپنا عرب امارات۔ تو وہ کہنے لگے کہ فرق یہ ہے کہ ہمارے جو 100 میں سے 90% لوگ ہیں پاکستانی جو ہے وہ بدنیتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور 10% جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور جو انڈین ہے وہ 90% نیت کے صاف ہیں، اور 10% جو ہے وہ جس طرح ہمارے 90% ہیں ان کے 10% ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ کوئی کام دے دیں، چلیں جی فرض کریں یہ بلڈنگ کا کام ایک انڈین کو دے دیں، ایک پاکستانی کو دے دیں، پاکستانی جو کرے گا وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، وہ پھر آپ کو دوبارہ کروانا پڑے گا۔ انڈین کو آپ دے دیں، وہ آپ کا کام پائیدار کر کے جائے گا۔ ہمارے آفس میں ایک پاکستانی افغانی تھا، اس سے کچھ کام کروایا، ایک ہفتے بعد اس کا بیڑا گرک ہو گیا۔ یہ انڈیا نے کیا ہوا ہے، 7 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے، کوئی پرابلم نہیں چل رہا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدنیت کیا وجہ آج پاکستانیوں کو لوگ کہیں بھی پسند نہیں کرتے، یہ گوگل دیکھ لیں، وہ پورا کنٹرول انڈین کیوں کر رہے ہیں۔ اب جو میں خبر دینے لگا وہ یہی ہے کہ جرمنی کی پچھلے دنوں آپ نے بتایا تھا کہ پوری کابینہ جو تھی اس کے آدھے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہ 5-6 وزیر گئے ہوئے تھے، اور انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا۔ 90,000 لوگ ہر سال انڈیا کے جرمنی میں آئیں گے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اور 90,000 لوگ ہر سال اگر آئیں گے تو آپ وہاں سے دیکھیں کہ وہ کتنی جو دولت ہے اپنے ملک میں بھیجیں گے، اور کتنی اچھی وہ زندگی خود بھی گزاریں گے۔ وجہ کیونکہ انڈیا میں سیاسی حالات ٹھیک ہے، انڈین جو ہے ان کے جو چوکیدار ہیں وہ بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کے چوکیداروں کے اکاؤنٹوں میں پیسے نہیں ہیں، انہوں نے ملک کے لیے کام کیا، چاہے سب کچھ وہاں بھی ہوتا ہے، مگر جو رزلٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اب جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی آپ سائڈ لے رہے، دیکھو جو اچھائی ہو چاہے وہ دشمن میں بھی ہو تو وہ بیان کرنی چاہیے۔ جو انڈین یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کو میں بارہا دفعہ بتا چکا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، یہاں انگلینڈ میں فرض کریں، ڈینٹس آپ کے تمام انڈین ہوں، آپ اس سے اپنے دانت ٹھیک کروا لے، پھر ایک پاکستانی سے کروا لے، آپ کو رزلٹ صاف پتہ چل جائے، وہ کیا کہتے ہیں سرف اور صابن کا سب پتہ چل جائے۔ آج ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف ہم جھوٹ بول کے پیش کرتے ہیں کہ بڑی ہماری جی کارکردگی ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں دبئی وغیرہ جو بھی یہ ممالک ہیں، وہاں بھی انڈین ہی آپ کو ملیں گے، پاکستانیوں کو ویزے ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ چلی کام، وہ بھی ان کے بھی کئی ٹھیک نہیں، مگر پاکستانیوں کو وہ اس عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جس طرح وہ انڈین کو دیکھتے۔ ہم نے یہ تو کہا کہ ہمارے سیاستدان ٹھیک نہیں، لیکن ہماری عوام جو ہے اس کی بھی حالت آپ دیکھ لیں، ہمارے لوگ کس حالت میں پہنچے ہوئے۔ یورپ میں آنے کے باوجود میں نے ادھر دیکھا 5 وقت کے نمازی ہوں گے، جی میں نمازی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو آپ کوئی کام دے دیں وہ بیڑا گرک کر کے چلے جائیں، پیسے دوسرے سے زیادہ، کام زیرو۔ یہ چیزیں جو آج ہمارے معاشرے نے اپنی نئی نسل کے آگے سمجھے کہ ان کو دی ہے، کتنی نقصان دے رہی ہے کہ پوری دنیا میں
آج مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ جہاں بھی آپ آئی ٹی میں دیکھ لیں، آپ کے انڈین سب سے آگے جا رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، 20 سال پہلے جرمنی میں 6,000 لوگ آئے تھے، تو ان میں سے مجھے جتنے ملے وہ پاکستان انڈین تھے۔ شاید ایک بندہ ملا تھا پاکستانی، کہتا میں بھی سعودی عرب سے آیا ہوں آئی ٹی میں، اور جتنے ملے سب انڈین۔ بیانات ہم جتنے مرضی دے دیں، وہ بارڈر پہ میری ٹانگ اوپر تیری ٹانگ اوپر، دماغی طور پہ ہم نے اتنا کچھ اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے آج بہت پیچھے رہ گئی۔ ہمارے دماغ جو ہے، پروٹوکول، حرام کا پیسہ، پروٹوکول، اس نے بیڑا گرک کر دیا نئی نسل کا بھی۔ وہ پڑھ ہی نہیں سکی۔ آج ہی سوشل میڈیا پہ ایک خاتون تھی، تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی، میں نے کہا کیا؟ کہتی میری علیحدگی ہو چکی، میرا میاں وہ نشہ کرتا تھا۔ میں کہتے آپ پڑھے لکھے نہیں ہو؟ کہتی ہم دونوں پڑھے لکھے۔ بیڑا گرک ہر طرف۔ یہ تو چیزیں یورپ میں بھی ہیں۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ پوری قوم جو ہے اس کی نیت ہی صاف نہیں، چاہے آپ کسی جگہ پہ بھی ہوں، آپ نے یہی سوچنا کہ 2 نمبر کام کیسے ڈال۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو لوگ یورپ میں آ جاتے ہیں، یہاں بھی یہی کارنامے انڈین بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے والے کے 10% لوگ ہیں۔ آپ کو بزنس مین ملیں گے اور ایسے ایسے لوگ ملیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے ہمارے سے بڑی کنٹری ہے، لیکن ان کا تعلیم کا معیار تو دیکھیں کیا ہے، اور اپنا دیکھ لے گا، جس کی کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ اپنی ڈگریاں لے کے جائیں، کوئی آپ کی ڈگری یہاں پہ ماننے کے لیے تیار۔ ہم اتنے حالات اپنے آپ نے خود اپنے خراب کر چکے ہیں، اور اسے نکلنے کے لیے بھی کوشش نہیں کی جا رہی۔ کوشش کیسے کریں گے؟ ہم تو دن بدن اسی دلدل میں گھستے جا رہے ہیں۔ اور میں کل بھی سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں کے انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے جی ہمیں کہاں سے کسی نے بلانا، ہمارے حکمرانوں نے تو کوئی ایسے ماحول ہی پیدا نہیں کیا کہ پاکستانی کہیں کسی جگہ عزت کے ساتھ جا سکے۔ آج اگر میڈیکل میں بھی آپ دیکھ رہے تو پاکستان کے مریض انڈیا جا کے علاج کرواتے ہیں۔ ہم زبانی کرتے ہیں، یہ صحت کارڈ مل گیا، وہ مل گیا، وہ صحت کارڈ تو مل گیا، اس کے ساتھ جڑا علاج ہونا وہ 2 نمبر ہونا۔ تکبر، ڈاکٹروں میں تکبر۔ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے اس کا دماغ ہی اوپر ہوگا۔ یہ پاکستان میں یہ حال، میں خود جا کے دیکھا ہوا میں۔ کل میں کوئی میڈیسن لینے گیا تھا یہاں میڈیکل سٹور سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنی سہولت ہے یہاں پہ۔ فوری طور پہ میرے ڈاکٹر نے لکھ کے دی کہ جا کے لے لو وہاں سے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ آپ یہاں انگلینڈ ہو، جرمنی ہو، یہ لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ہماری طرح شرا پروگرام نہیں کہ ان لوگوں کو جو بھی آئے پیسے اتنے لے لو کہ بیچارہ مر ہی جائے۔ یہ قومیں اس لیے ترقی کر رہی ہیں، اور ہمارا ہمسایہ ملک کی طرف، اچھا اگر ہمارے میں اتنی خوبیاں تھے تو چلو ہمارے 10,000 ہی وہ لوگ لے لیتے، 90,000 ان کے آنے، 5,000 ہی لے لیتے ہمارے غلط طریقے سے آنے، ان کو پھر انہوں نے واپس پکڑ کے بھیجنا۔ نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ لین نہ دین، نہ کوئی اخلاقیات، کوئی چیز، فراڈ۔ 90% لوگ فراڈ کرتے ہیں یہاں۔ آپ جب میں تو جو مجھے کہے نا بڑا نمازی پرہیزی، میں کہنے دیکھو بچے ہو، یہ لے دے جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو بات نہیں مانتا وہ بعد میں یہی کہتا ہے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ آپ سب کے علم ہے۔ جب آپ نے 2 نمبر طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلانا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، وہ جعلی کیمپ لگا دیتے، سلاب آ جائے، یہ وزیر اعظم آ رہا ہے، بعد میں لپیٹے، وہ گندم کی حالت اپنی دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ کے خود بتاؤ۔ کوئی چیز ہے آپ کو وہ پتہ ہی نہیں کہ کیا آپ کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، 2 نمبری ہو رہی ہے۔ اس دن وہ کوکو کولا گھر میں بھر رہا تھا، وہاں بھی آتا سب کچھ جعلی، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ اپنے سسٹم کو، آپ دیکھ لیں دنیا میں کس کی عزت ہے آج۔ جرمن وزیر اعظم 5 لوگوں کو پاکستان کے ایک کو بھی نہیں لے کے بچائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جرمن کی ایک وزیر گئی تھی تو اس کا پرس چیک کرنا تھا، تو وہ واپس آ گئی تھی، پھر پیچھے بھاگے کہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے جناب، جب آپ اپنی
عزت کھو بیٹھتے ہیں، اپنی حالات خود خراب کرتے ہیں۔ اب میرے پروگرام میں یہ نہ دکھائی دینا کہ اب میں انڈین کے حق میں بول رہا ہوں، آپ یا تو کوئی ویسے کا کارنامہ کر کے دکھائیں نا مجھے، سچ تو بولنا بڑا مشکل ہے، اور یہی میں آپ کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔